ایک مشہور میگزین جسے مسلم گرلز میگزین کہا جاتا ہے نے ایک سٹیٹمنٹ شائع کی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے نہ صرف فیمنسٹ تھے بلکہ وہ ایک انٹرسیکشنل فیمنسٹ تھے۔ اب ہو سکتا ہے بات آپ کے لیے کافی حیران کن ہو۔ آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی آپ فیمنسٹ تھے اور اسلام اور فیمنزم کا آپس میں تعلق کیا ہے اور کس حد تک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام اور فیمنزم کا زمانہ مختلف تھا، یعنی اسلام جس دور میں دنیا میں نمودار ہوا اس وقت فیمنزم کا کوئی تصور نہیں تھا اور اس کے صدیوں بعد فیمنزم دنیا میں نمودار ہوا۔ تو یہ کہنا کہ کسی خلیفہ نے یا خود پیغمبر اسلام نے یہ کہا ہو یا ڈکلیئر کیا ہو کہ میں فیمنسٹ ہوں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور فیمنزم دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور پیغمبر اسلام وہ خود فیمنسٹ تھے؟ پھر اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ جن اصولوں کی بات اسلام نے کی انہی اصولوں کی بات تو فیمنزم نے کی ہے۔ اچھا، اب یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ اسلام نے پہلی دفعہ عورت کو اس کے رائٹس دیے۔ مثال کے طور پر رائٹ ٹو لیو۔ اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور انہیں شیم سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر بچیوں کو پرائڈ کا درجہ دیا اور انہیں کہا کہ یہ باعث فخر ہیں اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح رائٹ ٹو چوز اے پارٹنر، یعنی اسلام نے لڑکی کو یہ حق دیا کہ وہ خود اس چیز کا انتخاب کرے وہ کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، وہ خود چوز کرے گی کہ اس کا لائف پارٹنر کون ہے۔ اب اسی چیز کی بات تو فیمنزم کرتی ہے کہ جی عورتوں سے نہیں پوچھا جاتا، عورتوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں فلاں کے ساتھ شادی کرے، اور اسی چیز کا درس تو اسلام نے دیا۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ وہ طلاق بھی لے سکتی ہے، یعنی رائٹ ٹو گیٹ ڈائیورس۔ تو لڑکی نے اگر شادی کر لی کسی کے ساتھ اور وہ فیل کرتی ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، اس کی زندگی صحیح نہیں گزری کسی خاص بندے کے ساتھ، تو وہ ڈائیورس خود لے سکتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ وہ وراثت میں بھی حصہ لے سکتی ہے، وہ پراپرٹی اون کر سکتی ہے۔ دنیا میں ایک عرصے بعد جا کے عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ پراپرٹی کو اون کرے، اور اسلام نے صدیوں پہلے یہ حق عورت کو دیا کہ وہ پراپرٹی اون کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا رائٹ ٹو اون پراپرٹی اسلام نے عورت کو دیا، اور اسی چیز کا درس اسی چیز کی بات کرتی ہے فیمنزم۔ کیا اب یہ کہنا درست ہوگا کہ پیغمبر اسلام خود ایک فیمنسٹ تھے اور اسلام اور فیمنزم دونوں ایک چیزیں ہیں؟ اچھا، ایسا کہنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو اسلام اور فیمنزم میں مشترک تھی، کامن تھی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا درس اسلام دیتا ہے لیکن وہ تمام چیزیں فیمنزم کے خلاف ہیں، ان کے اصولوں کے مخالف ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کو کسی مسئلے میں 2 گواہ چاہیے اور آپ کے پاس گواہی کے لیے مرد ہیں تو آپ 2 مرد لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس گواہی کے لیے عورتیں ہیں تو آپ 4 عورتیں لے کے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 man is equal to 2 women۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کی فیمنزم مخالفت کرتا ہے۔ فیمنسٹ اس کے حق میں نہیں ہے کہ عورت کو کم درجہ دیا جائے اور مرد کو زیادہ درجہ دیا جائے۔ اسی طرح وراثت میں بھی بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں کم حصہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کی مخالفت فیمنسٹ ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کہ عورت اور مرد میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ان میں ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ اگر ایک کو 10 مل رہے ہیں تو دوسرے کو بھی 10 ملنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کو 5 دیں گے اور بیٹا یعنی مرد کو 10 دیں گے۔ اس چیز کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں، لیکن اسلام نے وراثت میں بیٹی کو کم حصہ دیا جبکہ بیٹے کو زیادہ حصہ دیا۔ اب یہ فیمنزم کے مخالف بات ہے۔ اسی طرح فیمنزم کی طرف سے ایک اور بات جو اکثر کی جاتی ہے وہ یہ کہ شادیوں میں ایک وقت میں مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے جبکہ ایک وقت میں عورت کو صرف 1 شادی کرنے کا حق ہے۔ اب یہ چیز فیمنزم کے خلاف ہے اور فیمنسٹ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، جبکہ اسلام میں یہ چیز رائج ہے اور اسلام اس کا درس دیتا ہے۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ اسلام اور فیمنزم مترادف الفاظ ہیں، دونوں ایک چیزیں ہیں، یا پیغمبر اسلام خود فیمنسٹ تھے، یہ بات درست نہ ہوگی۔ ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک اسلام فیمنزم کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک حد تک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیمنسٹ تھے، لیکن اس حد کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اسلام کو فالو کریں گے یا فیمنزم کو فالو کریں گے۔ اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو فیمنزم کے چند اصولوں کے مخالف جانا پڑے گا، جبکہ اگر آپ فیمنزم کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے اسلام کے چند اصولوں کے مخالف جانا پڑے گا۔